قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس سر زمین پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، وہاں کے لوگوں کو اس قرآن نے فرش خاک سے اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ قرآن کریم نے ان کے اندر ایک جرأت، ایک قوت پیدا کی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم انقلابی کتاب ہے، کیونکہ مسلمان جب تک اس قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، قرآنی تعلیمات پر چلتے رہے، مسلمانوں کو دوسری قوموں پر عروج حاصل رہا، مسلمان غالب رہے، مسلمان کامیابیوں سے ہم کنارے ہوتے رہے۔ مسلمانوں نے 3 بڑے عزم پر حکومت کی ہے اس قرآن کی وجہ سے، مگر جب مسلمانوں نے اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، مسلمان مظلوم بن گئے، مسلمان مغلوب بن گئے۔ ان کے اندر جو وقار اور شرف تھا جو رب کائنات نے دیا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اس قرآن کریم کے ذریعے سے رب کائنات قوموں کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، انہیں عروج حاصل عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے انہیں برباد کر دیتا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے انہیں غرق کر دیتا ہے، مظلوم اور مغلوب بنا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمان اتنے مظلوم کیوں ہیں؟ مسلمان اتنے مغلوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا جو مقام تھا وہ مقام ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہم نے تو ہم خوار ہو گئے۔ قرآن کریم آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام، اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ضرورت قرآنی تعلیمات کی طرف پلٹنے کی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ضرورت اس بات کی ہم قرآنی تعلیمات کی طرف واپس پلٹے، قرآن کریم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے،